يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ الانعام کا آخری رکوع یعنی 20واں رکوع ترجمے تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک پیغام کہ اس افراتفری کے دور اگر ہم نے سب سے کسی چیز کو نظر انداز کیا تو وہ اللہ کی اس کتاب کو کیا. ہمارے ہاتھوں میں جب سے یہ موبائل اور انٹرنیٹ اور دوسرے گیجٹس وغیرہ آ گئے تو یقین کریں اب ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم اس قرآن کی طرف بھی دیکھ سکیں یا اس کو سمجھ سکیں. سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو پڑھنے کا بھی اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ آپ قرآن کو اس کی ریئل اسپرٹ کے اندر سمجھیں. تو آئیں شروع کرتے ہیں. ہادہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کتاب، یہ والی کتاب، انزلناہ جسے ہم نے نازل کیا. عربی کے اندر کتاب جو ہے وہ مذکر ہوتی ہے، اس لیے یہ ہو اور ہاذا کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے. مبارکن، یہ مبارک ہے. فاتبعوہ، لہٰذا اس کی پیروی کرو. دیکھیں اللہ کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو. واتقوا، اور ڈرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. ان تقولوا انما انزل الکتاب، اگر تم کہو کہ بے شک جو کتاب نازل کی گئی علی طائفتین، دو گروہوں کے اوپر، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دُرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور یہ کہ ہم تو اس کی سٹڈی سے، اس کے درس سے بالکل ہی غافل رہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے اندر کیا ہے. او تقولوا، یا تم یہ کہو گے، لو انا انزلا، کہ اگر یہ کتاب کو نازل کیا جاتا علینا، ہمارے اوپر، الکتاب، اس کتاب کو، لکنا اہدا منہم، تو ہم اس سے استفادہ حاصل کرتے، اس سے ہدایت پاتے. فقد جاءکم، بے شک آ چکی تمہارے پاس، بینات من ربکم، واضح نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے. من جو ہوتا ہے یہ پریپوزیشن ہے عربی کے اندر، اس کا مطلب ہوتا ہے سے، اور اس کے بعد جتنی بھی پریپوزیشن ہوتی ہیں دوسرے یا تیسرے لفظ کے اندر زیر آتی ہے. دیکھیں یہاں ربکم نہیں ہے، ربکم ہے. یہ اس من کی وجہ سے ہے. وہدم ورحمہ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے. فمن اظلم ممن کذب، اور اس سے بڑا ظلم کون کرے گا، ممن کذب، جس نے جھٹلایا، بآیات اللہ، کس کو، اللہ کی آیتوں کو، وصدف، اور اپنا رخ پھیر لیا، اپنے آپ کو دور ہٹا لیا، انہا، اس سے. سنجزی الذین، تو ہم بدلا دیں گے. یہ جو سین ہے یہ فیوچر کو شو کرتا ہے، اور نون ہم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے یہ ارشاد فرما رہے ہیں. جزا کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے. سنجزی الذین، ہم ان لوگوں کو بدلا دیں گے، یصدفون، جو رکاوٹ ڈالتے ہیں، جو پرے ہٹ جاتے ہیں، جو اپنا رخ پھیر لیتے ہیں، ان آیاتنا، ہماری آیتوں سے. دیکھیں اللہ کتنی بڑی وارننگ دے رہے ہیں. اور ہم قرآن پاک کی جس طرح سے قدر کرنی چاہیے ہم کرتے ہی نہیں ہیں. سوء العذابی، تو بہت برا عذاب دیا جائے گا، بما کانوا یصدفون، ان لوگوں کو جس نے اس کو جھٹلایا، یعنی اس سے روگردانی کی. حل ینظرون، حل کوشچن کو بناتا ہے، کیا وہ اس بات کے انتظار میں ہے، الا ان تأتیہم الملائکۃ، کہ ان کے پاس آ جائیں ملائکہ، اور یأتی ربک، اور بنفس نفیس خود رب آ جائے ان کے پاس، تمہارا پروردگار آ پہنچے. اور یأتی بعض آیات ربک، یا یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس آ جائے کچھ آیات ان کے رب کی طرف سے. یوم یأتی، جس دن، یأتی بعض آیاتی، جب وہ آ پہنچیں گی آیت، یعنی جب وہ وقت آ پہنچے گا، ربکا، تمہاری رب کی طرف سے، لا ینفع نفسا، اور پھر کسی بھی نفس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ پائے گا. ایمانوہا، ان کا ایمان ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے پائے گا اس دن. لم تکن، تکن کا مطلب ہوتا ہے ہونا. لم نیگیٹو کا صیغہ ہے، یعنی یہ ماضی میں جب ہم کوئی منفی بات کرتے ہیں تو ہم لم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، یعنی ہیڈ ناٹ کے برابر ہوگا. لم تکن آمنت من قبل،
تم کیوں ایمان نہیں لا چکے اس سے پہلے؟ او کسبت فی ایمانہ خیرا، کیا کوئی ایسا کام کر چکے جس سے تمہارا ایمان تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا؟ قل انتظروا، تو کہہ دیجئے ان سے انتظار کرو، انا منتظرون، اور میں بھی انتظار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو وقت کے اوپر کرنا ہی مناسب ہوتا ہے۔ جب گھڑی یا آخری وارننگ آ جاتی ہے تو کسی قسم کا ایمان فائدہ نہیں دے رہا ہوتا۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تفریق کی دین کے اندر، وکانوا شیعا لست، اور انہوں نے شیعہ کا مطلب ہوتا ہے سیکٹس، اپنے آپ کو گروہوں میں تبدیل کر لیا۔ لست منہم، وہ تمہارے اندر سے نہیں ہے، فی شیء، ذرا سی بھی ان سے کوئی بھی ان کی حجت نہیں ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا حکم جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر تمہارا اللہ ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کام سر انجام دیتے رہے۔ من جاء بالحسنۃ، جس نے کوئی نیکی کا کام کیا، فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 گنا زیادہ اس جیسی نیکیاں ملیں گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی زیادہ ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جس نے کیا برائی کا کوئی کام، فلا یجزا الا مثلہا، اس کا بدلہ اور کچھ نہیں ہوگا بس ما سوائے اس جیسی ایک برائی کے ہی۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو اتنی زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ اگر آپ نیکی کا کام کریں تو 10 گنا اجر، اور اگر برائی کا کام کریں تو صرف 1 گنا، جتنا یعنی آپ نے کام کیا۔ قل اننی ہدانی، کہہ دیجئے بے شک مجھے تو ہدایت دی ربی، میرے رب نے، الی صراط مستقیم، کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف۔ دینن قیما ملتہ، اور یہ دین ہے جو قائم رکھنے کے لیے ہے ایک ملت کو، ابراہیم حنیفہ، اور کون سے، اور وہ کون سی ملت ہے؟ وہ ابراہیم کی ملت ہے۔ اور ابراہیم کون ہے؟ وہ حنیفہ ہیں، یعنی ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز بھی مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل انا صلاتی، کہہ دیجئے میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میرا زندہ رہنا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ، صرف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، اور وہ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے، یعنی اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دینا۔ لا شریک لہ، اس کا مقابل کوئی ہے ہی نہیں۔ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اسی طرح مجھے حکم کیا گیا۔ امرتو یہ ماضی کا صیغہ بناتا ہے، یعنی مجھے جیسے حکم کیا گیا، الف کے اوپر پیش پیسو وائس کو شو کر رہا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں ہوں پہلے مسلمانوں میں سے۔ قل اغیر اللہ یبغی، کیا میں اللہ کے علاوہ تلاش کروں؟ قل کا مطلب کہہ دینا ہوتا ہے۔ ربن، اپنا رب، وہو رب کل شیء، جبکہ وہ ہیں رب پوری چیزوں کے، پوری کائنات کے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور کوئی بھی جان اس کا بدلہ نہیں پائے گی، الا علیہا، جو وہ کمائے گی، یعنی جو کام وہ جان کرے گی اس کا ہی بدلہ پائے گی۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بھی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کسی دوسرے کے بدلے میں اس کو نہیں پکڑا جائے گا، نہ چھوڑا جائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی ہی طرف تمہیں پلٹ جانا ہے، مرجعکم، تم نے پلٹ جانا ہے، فینبئکم، پھر وہ تم سب کو باخبر کرے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ وہو الذی، وہی اللہ ہے، جعل لکم، جس نے تمہیں بنایا، خلائف، خلیفہ، وارث، الارض، اس زمین کے اوپر، ورفع بعضکم، اور پھر بلند کیا، فوق بعض، ایک دوسرے کے اوپر، درجات کے اندر، درجات لیبلوکم، درجوں کے اندر تمہیں ایک دوسرے کے اوپر فضیلت، فوقیت دی تاکہ وہ تمہیں آزما سکے۔ یہ جو ایک دوسرے کے اوپر بلندی اور ایک دوسرے سے پستی، یعنی کوئی امیر کوئی غریب، یہ اللہ کا نظام ہے، اور اسی سے وہ دوسروں کو آزمائے گا۔ یہ ہر چیز ایک آزمائش کے اندر ہے اس دنیا کے اندر۔ فیما اتاکم، جو اس نے تمہیں دیا۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب جو ہے بہت تیز عذاب دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور ساتھ ہی اللہ کہہ رہے ہیں اور وہی ہے جو بہت بہت رحمت کرنے والے ہیں، بہت غفور الرحیم بھی ہیں۔ تو دوستو، آج ہماری سورہ الانعام الحمدللہ اختتام کو پہنچی۔
تو نیکسٹ لیکچر جو ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارا سورہ الاعراف کے اوپر ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي